الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین کورس کا آج 9واں سبق ہے۔ آج کا موضوع ہے سوچ کا فرق۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع اپنے نام سے ہی اسلام کا جو نصاب ہے اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور اسلام کا جو پیغام ہے اس کی گہرائی کو بھی واضح کر رہا ہے۔ جس دین متین کے اندر ہم کلمہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، اس دین نے خالی ہمارے ظاہری عمل کی درستگی نہیں کی، بلکہ اس دین نے ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچ کے زاویے کو بھی سیدھا رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، آنکھ سے، اپنے بدن سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ نصاب شرع ہے، شریعت کا نصاب ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس چیز کو بیان ضرور کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی بیان کیا کہ کھوپڑی میں چھپے ہوئے دماغ کے اندر کیا کچھ لے آنا ہے اور کیا کچھ نہیں لے آنا، کس چیز کو سوچنا ہے اور کس چیز کو نہیں سوچنا، کیا سوچو گے تو فائدہ ہوگا اور کیا سوچو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ سوچ کے لحاظ سے بھی شریعت مطہرہ نے ہمارے ذہنوں پر بھی پہرا بٹھایا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات کے اندر ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ رب کریم جل وعلا شانہ ہم سے یہ مطالبہ فرماتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم سوچ کرو۔ کس کے بارے میں؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے اندر جو کچھ میں نے بنایا، آسمانوں کے اندر جو کچھ میں نے بنایا، اے انسانوں اس کو میں نے تمہارا تابعدار بنایا۔ زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے وہ تمہارے کام پہ لگی ہوئی ہے، تمہارے کام پہ لگی ہوئی ہے، تمہارے فائدے کے لیے زمین میں بھی کام ہو رہا ہے، تمہارے فائدے کے لیے آسمان پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور زمین خود بھی تمہارے فائدے کا کام کر رہی ہے، تو کسی نے اس کو اس کام پہ لگایا ہے۔ اب زمین کے اندر دانہ پھینکیں اور وہ دانے کو ضائع نہ ہونے دے، اس دانے سے پھل پھول لگے اور ہماری کی گئی محنت برباد اور ضائع نہ ہو، تو یہ زمین اپنی مرضی سے نہیں، کسی کے آرڈر سے کر رہی ہے۔ ہر پھینکا گیا دانہ زمین کے اندر پھل پھول نہیں لگاتا جب تک اللہ کا اسے حکم نہ ہو، اللہ کا اسے آرڈر نہ ہو۔ تو رب اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ میری عطا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرما دی ہیں۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ جمیع منہ، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا یہی چیزیں دیکھو تو اس میں سوچنے والوں کو بہت ساریاں نشانیاں ملیں گی۔ اب یہاں پہ بھی اللہ کریم نے گویا ہمیں سوچنے کی طرف راغب کیا کہ سوچو گے تو تمہیں ڈھیر ساری نشانیاں ملیں گی۔ اب ہماری عقل، ہماری سوچ اور ہم اصلاً
چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگ جو اکابرین امت تھے جنہوں نے اس دین متین کی خدمت کی، اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کی سوچ پیدا کر کے اس سے پتہ نہیں کتنی کتنی حکمت بھرے مسائل نکالتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی عملی لحاظ سے درست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، اگر کوئی سوچے تو اسے نشانیاں ملیں گی۔ لیکن سوچ ہر جگہ پر سوچ کو لے کے چلا جانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو سوچنا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو نہیں سوچنا، اور جس وقت سوچ صحیح رہے گی، سوچ کے اندر فرق نہیں آئے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کو سوچنے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں بخاری شریف، مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری سوچ پر اللہ کریم جل شانہ نے کیسا پہرا بٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یات الشیطان احدکم فیقول، فرمایا لوگوں تمہارے پاس کبھی کبھی شیطان آ جائے گا اور تمہارے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات پیدا کرے گا۔ کیا بات پیدا کرے گا؟ تم سے پوچھے گا من خلق کذا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ پھل بوٹے کس نے اگائے، یہ باغات کس نے بنائے، یہ پانی زمین سے کس نے نکالا۔ اس قسم کے سوالات تمہارے ذہن میں آتے رہیں گے، شیطان یہ باتیں ذہن میں لے آئے گا، تم ہر چیز کے جواب میں کہتے رہو گے کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائیں، یہ چیزیں اللہ نے بنائیں، یہ چیزیں بھی اللہ نے بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیطانی سوچ یہاں تک پہنچے گی کہ وہ تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہاری سوچ میں یہ بات ڈالے گا شیطان کہ پوچھے گا من خلق ربا کا، پھر یہ بتاؤ یہ سب کچھ جو رب نے بنایا تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، تمہارے رب کو کس نے بنایا۔ اب اس مقام پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ جو بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوچ اس سرحد کو کراس کرنے لگے، تمہاری فکر، تمہاری سوچ اس سے آگے بڑھنے لگے، تو سرکار نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جس وقت بات یہاں تک پہنچ جائے کہ رب کو کس نے بنایا تو فرمایا اب پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا وَلْيَنْتَهِ، یہاں پہ رک جاؤ، اس سے آگے تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس مفہوم سے پتہ چلتا ہے حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ سوچ آوارہ نہ رکھنا کہ جو مرضی آئے سوچتے جاؤ، نہ، ایک مقام ہے جس مقام پہ فرما دیا وَلْيَنْتَهِ، یہاں پہ رک جاؤ، اس سے آگے نہیں سوچنا، اس سے آگے سوچو گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنی سوچ کا زاویہ درست رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر طرف سوچنے کی طرف نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ خاص چیزیں جن کے سوچنے پر اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں حکم دیا انہی چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور ان چیزوں کا سوچنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ فقی ابو لیث سمرقندی نے، یہ میرے پاس کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا، اور صرف انہوں نے نہیں باقی دیگر کتب کے اندر بھی باقاعدہ سوچ کے حوالے سے پورا باب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے انسان کی سوچ درست رکھنے کے لحاظ سے احکام شرع بیان کیے۔ حدیث پاک فقی ابو لیث سمرقندی تنبیہ الغافلین کے اندر روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ لوگ بیٹھے سوچ کے اندر گم تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب ہمارا تو بعد میں آئے، ہم اس درجے کے نہیں، اور سرکار نے ایک جملے کے اندر ہماری پوری تقریر چھوڑو قیامت تک جتنی باتیں ہوں گی ان کو سمیٹا۔ سرکار ان کے پاس سے گزرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، فرمایا سوچتے رہو، بے شک سوچو، لیکن مخلوق کو سوچنا، خالق کو نہ سوچنا، مخلوق کے بارے میں سوچنا، خالق کا نہ سوچنا۔
جیسے وہ پچھلی حدیث میں آیا خالق کے سوچنے کے، اس کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ کہ وہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اس کا جسم کیسے ہے۔ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس کو کس نے بنایا، وہ کیسے بن گیا، وہ تمام مخلوق سے پہلے کیسے ہے، یہ سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرو، سوچو اس کو، اور یہ سوچ تمہیں فائدہ دے گی، اور کتنا فائدہ دے گی کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو یہ سب کچھ بنانے والا ہے وہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ سوچ کا زاویہ اس مقام پہ درست رہے گا تو انسان ڈھیر ساری فضیلتیں پا جائے گا۔ مختلف روایتوں کے اندر اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، لیکن سند کے اعتبار سے ائمہ حدیث کو ان روایتوں پر کچھ اعتراض ہے، لیکن سیاستہ کی ابن ماجہ میں ایک روایت جو ملی اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکر ساعۃ لی خیر من قیام لیلۃ، فرمایا ایک گھڑی بیٹھ کے سوچنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اب سوچ درست رہے اور ایک گھڑی بھی صرف سوچا جائے تو وہ پوری رات کی عبادت سے درست ہے۔ اب سوچنا کس کو ہے؟ اب ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کا نچوڑ جو ان بزرگوں نے نکالا، فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سوچ فضیلت والی سوچنا چاہتے ہو کہ جس سوچ پر تم سوچنے پر بھی تمہیں اللہ شان عطا فرمائے، تو فرمایا اذا اراد الانسان ان ینال فضل التفکر فلیتفکر فی خمسۃ اشیاء، فرمایا اگر تم سوچنے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کے بارے میں سوچنا، اس سے زیادہ کسی اور بارے میں نہ سوچنا۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ پہلے 5 چیزوں کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان سب کے سوچنے کے بارے میں جو فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی بیان کریں گے۔ پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی نشانیاں جتنی بھی ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی ان کے بارے میں سوچنا، خالق کو نہ سوچنا، اس کی نشانیاں ان کو سوچنا۔ نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کا سوچنا، ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں ان کے بارے میں سوچنا۔ نمبر 3 اللہ کا جو ثواب ہے اپنے بندے کو دیا جانے والا اس کے بارے میں سوچنا۔ اللہ کی طرف سے جو مجرموں کو سزا ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا اللہ کا احسان جو تجھ پر ہے وہ سوچنا، اور اس احسان کے بدلے میں جو تیری طرف سے جفا ہے وہ بھی سوچنا۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوچنا۔ اب ان بزرگوں کا جو یہ کردار ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ کر، پوری شرح کو پڑھ کر اس کو چند جملوں میں بند کر دیا کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، تو 5 چیزوں کے بارے میں سوچو۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ اللہ کی آیات کے بارے میں سوچنا، سوچنے کا طریقہ بتایا اور اس کا پھر اجر اور اس کا جو رزلٹ ہے اور فائدہ ہے وہ بھی بیان کیا۔ کہا جس وقت انسان اللہ کی آیات کے بارے میں سوچے گا تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھے گا کہ آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ قدرت دیکھو آسمانوں میں تو تمہیں ڈھیر سارے قدرت کے سرچشمے نظر آئیں، کتنی بڑی چھت مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، اور بغیر ستون کے اللہ کریم جل شانہ نے کھڑی کر دی، تو یہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا ایک سرچشمہ ہے۔ بہت بڑا انسان کو یہاں سے سبق مل سکتا ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر سہاروں کی محتاجی اور سہاروں کے بیس پہ یہ کہے کہ میری زندگی بس سہارے سے ہی گزرتی ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ چھت جس کو 4 دیواری کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یا ستون کی ضرورت ہوتی ہے، رب نے وہ چھت بھی بغیر ستون کے کھڑی کر دی۔ اللہ بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ جس وقت میری مدد شامل حال ہو جائے تو پھر سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، فقط میں اپنی قدرت سے بھی کام کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فرمایا آیات کے بارے میں سوچو، یعنی اللہ کی قدرت جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اس قدرت کے بارے میں سوچو۔ زمین کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ دیکھو کہ لوہے کی طرح اس کو سخت نہیں بنایا کہ چلتے چلتے انسان کے قدم تھک جائیں، اور روئی کی طرح یا فوم کی طرح نرم بھی نہیں بنایا کہ انسان عمارت کھڑی کرنے لگے تو وہ نیچے بیٹھتی جائے۔ درمیانے انداز میں پیدا فرمایا کہ یہ زمین نہ سخت بنائی نہ نرم بنائی۔
اور اس پہ اگر ہم صرف اسی بات کو لیں تو ہمارا موضوع تو یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ صرف ایک اشارہ کہ جس وقت ہم زمین کھود رہے ہوتے ہیں تو ہمیں درختوں کی جڑیں زمین سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، درخت وہاں دور ہے، جڑ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس زمین کے ایریے میں جڑ پہنچ چکی ہے کہ جس زمین کو کھودنے کے لیے ہمیں کہیں یا کدال وغیرہ یا کرین وغیرہ کی ضرورت ہے، کتنی زمین سخت ہے۔ تھوڑا غور کرنا، اس کی قدرت نظر آئے گی۔ اس جڑ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ بالکل بال کی طرح باریک ہوتا ہے۔ درخت کے پاس سے چلی تو وہاں سے تو موٹی ہو گئی، لیکن آگے چلتے چلتے جہاں پہ آخری سرا آیا وہ سرا بال کی طرح باریک۔ اب اگلی زمین کے اندر راہ وہ پچھلی جڑ نہیں بناتی، وہ آخری سرا زمین کے اندر جڑ بناتا، راستہ بناتا ہے۔ اور زمین سخت کتنی ہے کہ ہمیں کئی کی یا بیلچوں کی ضرورت ہے، کرین کی ضرورت ہے، اور رب کی قدرت دیکھو کہ وہ بال کی طرح باریک جڑ اس زمین کے اندر اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور جیسے جیسے پھر وہ اپنی حجم بناتی ہے، جسم اس کا بڑھتا جاتا ہے، تو زمین کے اندر اس کے لیے جگہ بھی بنتی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین اتنی طاقت والی، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اپنے اوپر اٹھا لے، اور کمزور اتنی کہ بال کی طرح جو جڑ ہے وہ بھی زمین سے اپنا راستہ بنا لے۔ اللہ کریم جل شانہ کی قدرت ہے۔ فرمایا اسی طرح سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب کے اندر غروب ہو جانا، رات اور دن کا مختلف ہونا، حتیٰ کہ تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جس وقت یہ نشانیاں، علامات، ان کے اندر غور و فکر کرو گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا فیضا تفکر العبد فی الآیات، ان آیات کے بارے میں سوچے گا تو یزید بہ یقینا و معرفتاً، اسے رب کی ذات پر یقین بھی پکا ہوگا، اللہ کی پہچان بھی زیادہ ہو جائے، اللہ کی معرفت بڑھ جائے۔ اب وہ انسان یہاں سے بنتے ہیں عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والے، اور پھر اسی پہچان میں جو سٹیپ بائی سٹیپ اونچے مقام کو پہنچتا ہے، کوئی سلطان العارفین بن جاتا ہے اور کوئی عارفوں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ سوچ سوچ کے لوگ درجے پاتے ہیں، اور فرمایا اسی مقام سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ پہلی سوچ کس کے بارے میں تھی؟ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچا۔ دوسری بلا کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا، وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں۔ اب ظاہری اور باطنی نعمتوں کی وضاحت بھی انسان کو سمجھنی چاہیے۔ فقی ابو الیث سمرقندی نے سمجھایا کہ یہ ہاتھ 5 انگلیوں پر مشتمل، اس کا یہ وجود، یہ ظاہری نعمت ہے، اور اس ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت، یہ باطنی نعمت ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں کا مجموعہ، خون کا مجموعہ، یہ ظاہری نعمت، اور اس کے اندر جو یہ پکڑنے کی طاقت ہے، یہ باطنی نعمت ہے۔ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، بنایا رب نے ہے، یہ ظاہری نعمت ہے، اور اس کے اندر بولنے کی طاقت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ باطنی نعمت ہے۔ فرمایا نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرے، چاہے نعمتیں ظاہری ہوں چاہے نعمتیں باطنی ہوں۔ جس وقت انسان اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کو رب سے محبت بڑھ جائے گی، رب سے محبت بڑھے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار اور محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز سوچنے کے لحاظ سے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے ثواب کے بارے میں سوچے، جو ثواب باری تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے ملتا ہے اس کے بارے میں سوچے۔ اب اس پر بھی بڑی توجہ، ثواب کے بارے میں سوچے کہ اللہ کے نیک بندے جتنے پہلے گزرے، اولیاء کرام، انبیاء کرام، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے بندے، اللہ نے ان کو جنت میں کتنی بڑی بڑی کرامتیں، عزتیں، دنیا میں کتنی عزتیں عطا فرمائیں۔ جس وقت اس ثواب کے بارے میں سوچے گا تو اس دنیا میں رہ کر مشکل سے مشکل شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوگی۔ ظاہری بات ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے بابا فرید نے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا، اگر انسان کی سوچ کا زاویہ درست ہوگا تو بندہ سوچے گا بھئی جتنی مشکل سے مشکل کام تھا وہ کر کے اس درجے کو بندہ پا لے جس مقام پہ وہ پہنچے تو کوئی سودا گھاٹے کا نہیں، سودا پھر بھی نفع کا ہے۔ تو انسان کی رغبت پیدا ہو جائے گی عبادت کے اندر۔
اور انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی طلب کے اندر اور زیادہ محنتی بن جائے گا۔ چوتھی چیز تھی اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچنا۔ سوچے پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر، پچھلے لوگوں پر جو عذاب ہوا، جو سزا ہوئی، جو وہ مبتلا ہوئے عذاب و سزا کے اندر، تو کون کون سے جرم تھے جن کی وجہ سے وہ عذاب و سزا کے اندر مبتلا ہوئے اور ان اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ وہ جس وقت اللہ کی طرف سے اتارے گئے کلام کے اندر ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جرم ہے، ان جرموں سے بچنا ہے۔ اگر ان جرموں کا انسان مرتکب ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق بن جائے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے دیکھنا، قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں، قرآن نے جس مقام پر پچھلی قوموں پر عذاب کا ذکر کیا اس مقام پر اللہ نے بار بار فرمایا مکہ والوں کو وہ تم سے زیادہ طاقت میں بھی تھے، تم سے زیادہ مال میں بھی تھے، تم سے زیادہ بڑے زور آور تھے، لیکن جب رب نے پکڑنا چاہا تو وہ مال، طاقت، وہ اولادیں، وہ جائیدادیں ان کے کوئی کام نہیں آئی۔ اگر وہ نہیں بچ سکے رب کی پکڑ سے جرم کر کے تو تم کیسے بچ سکو گے؟ سزا کا پڑھنا اور سزا کے بارے میں سوچنا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا جس وقت انسان سزا کے بارے میں سوچتا رہے گا تو اس وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کی کردار کو شروع سے آخر تک سنوار دیتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو گناہوں سے بچ جائے گا۔ پانچویں نمبر پر اور آخری چیز جس کے سوچنے کا شرع نے حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کے احسان سوچے، اور اس احسان کے مقابلے میں دیکھے کہ میری جفا کیا ہے، میں کیا غلطی کر رہا ہوں، میں کس جرم کا مرتکب ہو رہا ہوں کہ رب تو مجھ پہ احسان کیے جا رہا ہے اور میں ان احسانوں کا بدلہ کس انداز میں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زیادتی کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں، جفا کرنا کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں، چاہے اس نے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن کسی محسن کے ساتھ زیادتی یہ تو بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اور محسن بھی وہ جس نے احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہم سے لیا اور بغیر کسی غرض کے بے شمار احسانات کی وہ اللہ کی ذات، اور اس احسانوں کے مقابلے میں انسان دیکھے کہ میرے طرف سے اس کا بدلہ کیا دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر فقی ابو لیث سمرقندی نے اللہ کے بے شمار احسانات میں سے جو خاص احسان ذکر کیا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے ما ساتر علیہ من ذنوبہ، کہ اللہ نے تیرے گناہوں پہ پردے کتنے ڈالے، جرم ہیں لیکن تمہارے جرم پردے میں ہیں، اور ان جرموں کے باوجود اللہ سزا بھی نہیں دے رہا، اور اللہ کریم تجھے توبہ کرنے کی مہلت بھی دے رہا ہے۔ یہ دیکھے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر دیکھے کہ میں نے اللہ کے حکم، اللہ کی کتنے حکم چھوڑے ہیں، کتنی نافرمانی کی ہے۔ کہا جس وقت یہاں پہ سوچ پہنچے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوگی، حیا پیدا ہوگا کہ وہ کتنا کریم ہے اور میں اس کے مقابلے میں کتنا سرکش اور غلط روش پہ جا رہا ہوں۔ اب یہیں پہ اسی سوچ کے لحاظ سے انسان کی فکر کا درست ہونا اور اس پر انسان کو فائدہ ہونا، اس پر فقی ابو لیث سمرقندی نے ایک حکایت ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار دور جنگلوں میں عبادت کرتا تھا، عبادی سے باہر، دن رات اس کا کام تھا اللہ اللہ کرنا۔ ایک بادشاہ اس کے پاس سے گزرا، اس فقیر کے پاس سے۔ بادشاہ نے دیکھ کے کہا اے اللہ کے فقیر، تو بڑا نیک ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، آؤ تجھے میں اپنے محل میں جگہ دوں، اچھی رہائش ہوگی، اپنا کام تو اسے نہیں لوں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے محل میں رہ کر اللہ اللہ کرو تو فائدہ ہوگا، اور میں تمہاری آسانی کا طلبگار ہوں، تم وہاں پہ آسانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اللہ اللہ کر لوگے، آؤ میرے ساتھ محل میں تجھے وہاں پہ جگہ دیتا ہوں۔ لیکن فقیروں کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرب سلطان آتش سوزاں بود، بادشاہوں کا قرب انسان کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ عشق گوید فرمانم پذیر، بادشاہ را بخدمت ہم مگیر، کہ عشق کا یہ فتویٰ ہے کہ بادشاہ نوکر بن کے بھی آئے تو کبھی قبول نہ کرنا، بادشاہ نوکر بھی بنے تب بھی قبول نہ کرنا۔ اس فقیر نے بادشاہ سے معذرت کر لی کہ بادشاہ جی تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ محل میں نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ بادشاہ نے ضد کر لی کہ نہیں، میں نے تمہیں لے کے جانا ہے، چاہے مجھے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔
اب اللہ والوں کا مختلف انداز ہوتے ہیں، جو دائیں کی نہ سمجھے اسے بائیں سے بھی سمجھانا پڑے تو سمجھاتے ہیں، پھر اب سیدھے انداز میں نہیں سمجھا تو اسے سمجھانے کے لیے فقیر نے ایک اور راہ اختیار کی تاکہ بادشاہ کو سمجھ آ جائے۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، تم مجھے یہاں سے اٹھاؤ، اپنے محل میں لے جاؤ، میں تمہارے گھر کے پاس محل میں عبادت گزار ہوں، عبادت کرتا رہوں، پڑھتا رہوں، نیکی کرتا رہوں، لیکن ایک بات تو بتائیے کہ کسی وقت تم گھر سے باہر ہو، گھر خالی چھوڑ کے باہر چلے گئے ہو اور تم واپس پلٹ کے آؤ تو میں تمہارے گھر کی کسی عزت کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہوں، تم اس حال میں مجھے دیکھو گے تو میرے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، مجھے یہ بتاؤ۔ اب فقیر نے جس وقت یہ سوال کیا تو بادشاہ تو لال پیلا ہو گیا، پہلے عقیدت سے بیٹھا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھ کے کہا یا شیخ اتتجرؤ بمثل ھذا علیہ، اس نے کہا او بدکار بڈھے، تو میرے گھرانے کے اوپر اتنی جرت کرے گا، میرے گھرانے کے بارے میں یہ سوچے گا۔ وہیں پہ ہی بادشاہ کی ساری عقیدت ختم ہوئی اور اس نے غصے کے ساتھ جس وقت اس فقیر کو ڈانٹا تو اس وقت فقیر نے وہ اپنی سوچ کا زاویہ اس کے سامنے رکھا۔ اس وقت فقیر نے کہا ان لی ربا کریما لو رانی فی الیوم 70 مرۃ ذنبا ما طردنی عن بابہ ولا منعنی رزقہ۔ بادشاہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ میں اس کریم کا دروازہ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ بیٹھوں کہ میں ابھی جرم نہیں کیا، میں نے صرف بات کی اور تو مجھ پہ غصے ہو رہا ہے۔ میں تو اس کریم کے دروازے پہ بیٹھا ہوں کہ میں دن میں 70 بار بھی جرم کر دوں، 70 بار بھی جرم کر دوں، وہ کبھی مجھے اپنے دروازے سے جھڑکتا نہیں ہے اور نہ میرے لیے رزق کے دروازے بند کرتا ہے، میں اس کا در چھوڑ کے تیرے در پہ کیسے۔ اب بادشاہ کو سمجھ لگ گئی کہ فقیر میرے دروازے پہ کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کے احسان اس کو سوچے اور اس کے مقابلے میں اپنی جفا کو سوچے کہ وہ کریم کتنا ہے اور اس کے کرم کے مقابلے میں کتنا ظالم ہوں کہ میں اس کے کرم احسانات کا بدلہ کس انداز کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک کارخانہ، ایک فیکٹری، ایک ادارہ ہمیں ماہانہ تنخواہ دے تو ہم اس کے تمام قانون فالو کرتے ہیں، ٹائم پہ، وقت پہ مل کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، اپنی کمپنی کے اندر وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور ٹائم سے وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے، صرف ماہانہ تنخواہ دیتا ہے۔ اور وہ بھی تو ذات ہے نا کہ جس نے ہماری پوری زندگی کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس کی کرم نوازی اتنی ہے کہ ادھر تم وقت سے لیٹ جاؤ تو کٹوتی شروع ہو جائے گی، اور اس ذات کی شان دیکھو کہ جو سجدہ بھی اسے نہیں کرتا اس کو پھر بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ اس کریم کے احسانوں کے اندر جس وقت انسان سوچے گا تو یہ سوچ انسان کو اللہ کی طرف مزید رغبت دلائے گی، شرمندگی پیدا ہوگی کہ میں کیسا ظالم ہوں، اور یہ شرمندگی وہ ہوگی جو انسان کی سعادت کا سبب بنے گی۔ سوچ کا فرق موضوع کہ انسان کو اپنی سوچ درست رکھنی چاہیے، انسان کی سوچ کا زاویہ درست ہوا تو اللہ کریم جل شانہ اس کی پوری زندگی کو درست فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔